السلام علیکم دوستو، آج میں نے جس موضوع پہ آپ سے بات کرنی ہے وہ ہے خان صاحب کی معافی عدلیہ میں اور ان کی خفیہ ملاقاتیں۔ تو اس سلسلے میں ایک چیز تو بہت واضح ہے مجھے کہ عدلیہ کی توقیر میں بالکل کوئی اضافہ نہیں ہوا اس طرح کی زبردستی معافی منگوا کر۔ ہاں، ان کی توقیر میں ضرور اضافہ ہوتا اگر وہ ہیومن رائٹ وائلیشن پہ کچھ اقدام کرتے، سو موٹو لیتے، اجارہ داریاں ختم کرواتے، اس پہ سو موٹو لیں اور اس سے رول آف لا پراپرلی امپلیمنٹ کریں، وہ یقیناً ان کی توقیر میں اضافہ کرے گا، مگر اس طرح کے کاموں سے شاید وہ اپنی نظروں میں بھی گر جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی دیر خان صاحب نے سٹینڈ لیے رکھا اتنی دیر تو بہرحال انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے دان کھٹے کیے رکھے اور ان کے ہاتھوں کے طوطے ضرور اڑائے ہوں گے۔ اور شاید یہ خفیہ ملاقاتیں بھی اسی کا ہی آگے شاخسانہ ہو۔ بہرحال ایک چیز خفیہ ملاقاتوں سے جو ایک اینگل جس پہ میڈیا اتنا غور نہیں کر رہا، مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ کافی اہم لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ نہ صرف ہم عوام تکیہ کیے بیٹھے ہیں خان صاحب پر ہی، کیونکہ اس وقت وہی واحد اس طرح کے لیڈر لگتے ہیں جو کہ ہمیں ایلیٹ کیپچر سے یا اسٹیبلشمنٹ کے تسلط سے آزادی دلا سکیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ بھی انہی پہ شاید تکیہ دوبارہ کرنا چاہ رہی ہے، جس طرح کہ پچھلے 3.5 سال انہوں نے ان کو استعمال کیا، دوبارہ ان کو استعمال کرنے کا شاید وہ ارادہ رکھتے ہیں یا وہ بھی انہی پہ تکیہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو لیکن اب یہ خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اٹس اے زیرو سم گیم، جس طرح انگریزی میں وہ کہتے ہیں کہ وہ بار بار ایک کشتی ان کو چوز کرنی پڑے گی، یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد چیزیں ہیں، دونوں کے مفادات بالکل اپوزٹ ہیں۔ تو اس کی مثال ان کو نواز شریف سے لے لینی چاہیے کہ وہ دونوں طرف کبھی ادھر کبھی ادھر جا کے اب پی ایم ایل این کا کیا حال ہو گیا۔ اگرچہ نواز شریف صاحب اس میں اپنا عذر پیش کرتے ہیں کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف اور پیچھے مڑ کے دیکھا، تو لیکن اس میں مجھے اب آ کے خیر سمجھ لگی ہے لیڈرشپ کا، وہ پڑھنے کے بعد، اور آپ لوگوں کو بھی اسٹڈی کرنا چاہیے۔ میرا تو خیر تھیسس تھا ماسٹرز میں، اگرچہ وہ کارپوریٹ لنک تھا لیکن پرنسپل سیم ہے کہ فالوورز وہاں تک جاتے ہیں جہاں تک انہیں لگتا ہے کہ ان کا لیڈر جائے گا، کہ اگر ان کو لگتا ہے یا وہ بھانپ لیں کہ ان کا لیڈر ڈانگ سوٹا نہیں کھا سکتا، جیل نہیں جا سکتا، مشکلات تکلیفیں نہیں اٹھا سکتا، تو وہ بھی نہیں کریں گے، وہ بھی وہیں تک ہی جائیں گے جہاں تک کہ ان کو یہ لگے گا کہ ان کا لیڈر جائے گا۔ اور یہ قدرت کے وضع کردہ اصول ہیں، پرنسپلز ہیں، اور جگہ جگہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ لیگسی ایسے نہیں بلٹ ہوتی، یہ آخری 10 قدم خان صاحب کو خود اٹھانے پڑیں گے۔ وہ ٹف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں یا جو بھی وجہ ہے، بہرحال یہ اگر انہوں نے یہ راستہ چنا ہے تو ان کی جگہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکے گا۔ یہ فائدہ بھی خان صاحب کو ہی ہونا ہے لیگسی بلڈ کرنے کا۔ اس کی مثال ہمارے سامنے بھٹو صاحب کی ہے کہ بڑی کنٹروورشل لائف انہوں نے گزاری، فاشسٹ رجیم کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ وہ بھی ہے کہ 71 کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے دوبارہ ہاتھ میں گردن پکڑا دی عوام کی اور اپنے ذاتی حکومت کے لیے، بہرحال جو بھی تھا ان کا، لیکن ایک چیز پہ سب متفق ہیں کہ جس شان سے وہ مقتل میں اترے، اور دیکھیں اس کے بعد ان کے جو دشمن ہیں وہ بھی ان کی لیگسی تو بہرحال بلڈ ہو گئی، ایون جن لوگوں نے ان کو پھانسی دی وہ بھی جاتے ہوئے معافی مانگ کے۔ تو یہ خان صاحب نے اب سوچنا ہے کہ وہ کس طرف ایک راستہ ان کو چوز کرنا پڑے گا۔ ہمارے خیال میں تو وہ شعر اقبال کا کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، تو ہم تو تلاش میں پھر رہے ہیں اور ہم فالوورز ہیں، ہم لیڈر نہیں ہیں، کیونکہ ہم وہ تکلیفیں، ہم وہ چیزیں نہیں سہ سکتے، اسی لیے ہم فالوورز ہیں۔ آپ لیڈر ہیں اگر آپ نے یہ راستہ چنا ہے، اور اگر آپ اس پائے پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر تھوڑا حوصلہ کرنا پڑے گا، آپ فالوورز کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ کہتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا جائیں، تو پھر سب سے پہلے آپ کو دکھانا پڑے گا خود کہ بھئی آپ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا گئے، تو پھر آپ کا فالوور بھی نہیں رکے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ قدرت کے اصول ہیں، پرنسپلز ہیں۔
تو مگر جس طرح نواز شریف صاحب کا ہوا کہ وہ اب دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے، انفارچونیٹلی مجھ پہ شعر تو خیر وہ میر صاحب کا یاد آتا ہے کہ میر بھی کتنے سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں، لیکن بہرحال اس کا پھر خمیازہ بھی آپ کو بھگتنا پڑتا ہے، جس طرح اب ان کی پی ایم ایل این کی آپ دیکھ لیں پبلک پرسیپشن اس وقت کیا ہے۔ تو اور دوسری طرف یہ بھی لگتا ہے کہ وہ اقبال کا شوق دوبارہ کہیں سے آ کے مسجد کے محراب پہ لکھ گیا ہے کہ ناداں سجدوں میں گر گئے جب وقت قیام آیا۔ تو بہرحال خان صاحب کے لیے یہی عرض ہے کہ فارچون فیورز دا بولڈ، اسپیشلی فار دا لیڈرز۔ تو باقی اللہ خیر کرے، اللہ پاکستان کی خیر کرے، رحم کرے اور ہمیں راستہ دکھائے، کیونکہ اس کے بغیر مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خود بھی سروائیو نہیں کر سکے گی۔ اگر یہ اپنی مٹھی سے بادام نہیں چھوڑیں گے تو ڈنڈے پڑتے رہیں گے، کیونکہ اب دیکھیں ساری دنیا میں جس طرح سے ہوا ہے اب کہیں سے امداد بھی نہیں ملنی، جو اب ملکوں کے پاس بھی پیسے اس طرح سے نہیں رہ گئے کسی بھی ملک میں، ہر جگہ اپنے مسائل ہیں، پیسے سارے چلے گئے ہیں کارپوریٹ کمپنیوں کے پاس زیادہ تر، تو ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی طرف جانا پڑے گا، جس کے لیے ان کو تھوڑی پرنسپلز ملک میں اسٹینڈرڈ کو تھوڑے سیٹ کرنے پڑیں گے، کرپشن کم کرنی پڑے گی۔ اور یہ ہم نہیں کہتے، ساری دنیا میں یقیناً اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، ایون برطانیہ امریکہ میں بھی ہم نے ٹرمپ کے ساتھ دیکھا، تو لیکن اس میں تھوڑے سے کائنڈلی لائنز ڈرا کیجیے۔ تو آج کے لیے میرے خیال اتنا ہی، تو باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ کائنڈلی اس کو اگر پسند آئے تو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔